اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کورس کے ماڈیول ایمانیات کے باب توحید کا یہ لیکچر نمبر 18 ہے اور الہ کے سلسلے کا یہ چھٹا لیکچر ہے۔ قرآن حکیم کی 22ویں سورت سورۃ الحج کی آیت 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے جو چارپائے انہیں دیے ہیں ان پر اللہ کا نام یاد کیا کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پھر تم سب کا معبود تو ایک اللہ ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کے فرما بردار رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کا بھی بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور یہاں پر اللہ کی راہ میں یا کسی بھی جانور کی قربانی کے وقت اس کا قربان کرنا، اس کا ذبیحہ کرنا وہ اللہ کے نام پر ہونا چاہیے۔ اس کو کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، کسی شخصیت کے نام پر ذبح کرنا، کسی اور ہستی کے نام پر ذبح کرنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے، جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ دنیا کے ہر مذہب میں اس طرح کی قربانی، اس طرح کا صدقہ کرنا پایا جاتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے، یعنی دنیا میں دیگر امتیں اور دین جو ہیں ان میں بھی قربانی موجود ہے، اور اللہ نے اس کے لیے چار پائے یعنی ایسے جانور جو ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں، ان کی قربانی کے وقت ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے نام پر ان کو ذبح کریں۔ اب یہاں نیچے کہا گیا اگلے حصے میں کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، جو یہ عمل کرتا ہے اس ایک اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے تو یہ فرما برداری کرنے والے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک قربانی کا عمل وہ اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کر دیا جائے تو وہ شرک قرار پاتا ہے، اور اگر ایک معاشرت کی تشکیل وہ غیر اللہ کے نام پر ہو یا غیر اللہ کے اصولوں پر ہو، ما سوا اللہ کے ہو، تو وہ کیسے جائز قرار ہو سکتی ہے؟ تو معاشرے میں معاشرے کا نظم و نسق، اس کا سیاسی اور معاشی ڈھانچہ جس سے انسانیت کی فلاح وابستہ ہے، تو وہ بھی اسی اللہ کے احکامات کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں کہا کہ وہ بشر المخبتین، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ امام شاہ ولی اللہ نے انسانیت کے 4 بنیادی اخلاق طے کیے ہیں، ان میں سے ایک خلق اخبات کا بھی ہے، عدالت، طہارت، اخبات اور سماحت۔ یہ 4 بنیادی خلق ہیں جو امام شاہ ولی اللہ نے
بتلائے کہ پوری انسانیت ان 4 اخلاق پر متفق ہے، اور یہاں پر بھی قرآن حکیم اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جس کی روشنی میں امام شاہ ولی اللہ نے 4 اخلاق ہمیں بتائے، ان میں سے ایک خلق یہ ہے۔ تو اب مخبتین یعنی اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ اپنی گردن کو خم کرنے والے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے والے، تو ان کے لیے خوشخبری کا اعلان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نظام انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں انسانیت کا اکثر حصہ وہ بنیادی حقوق تک سے محروم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں، تو خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ قرآن حکیم کی 23ویں سورۃ المومنون کی آیت 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، کہ اللہ نے کوئی بھی بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہی ہے، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اور اگر ہوتا تو ہر خدا اپنی بنائی ہوئی چیز کو الگ لے جاتا، وَعَلَىٰ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ شرک کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بعض لوگ خدا کی اولاد مقرر کر لیتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، اس طرح وہ اس کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ المومنون کی ان آیات میں سوال و جواب کا ایک سلسلہ رکھا اور انسانی ذہن کو متوجہ کیا کہ وہ غور کرے، سوچے اور سوال کے انداز میں بات کر کے پھر اس کا جواب دیا۔ تو گویا انسانوں کے لیے سوال پیدا کرنا اور پھر اس سوال کا جواب دینا، یہ بات سمجھانے کا بڑا اہم ذریعہ ہے، تو اسے تعلیم کے اندر بھی اپنانا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سوالات رکھے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ ان سے پوچھئے کہ 7 آسمان کا مالک اور اس بڑے تخت کا مالک کون ہے؟ تو آپ بتائیں کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو پھر ان سے پوچھئے کہ یہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اب بنیادی طور پر اللہ کی قوت، طاقت اور بڑائی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہم انسانی معاشروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ایک علاقے میں ایک منظم نظم و نسق نہ ہو اور اس خطے میں چھوٹے چھوٹی علاقے اپنی الگ الگ حکومتوں کا اعلان کر دیں، تو پھر وہاں پر ایک دوسرے پر چڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنے علاقے کو توسیع دینا چاہتا ہے اور دوسرے کے علاقے کو فتح کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر اس کائنات کے نظام میں بھی اگر ایک سے زیادہ قوتوں کے مالک کوئی ہستیاں ہوتی، تو پھر ہر خدا اپنی بنائی ہوئی چیز کو الگ الگ لے جاتا
اور پھر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، اس سے کائنات کا پورا نظام فساد کا شکار ہو جاتا۔ جس طرح کسی ایک علاقے میں بہت سے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں تو وہاں پر نیچے عوام پر مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، پورا معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور یوں وہاں کا امن، وہاں کی معاشی حالت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا نظارہ ہم نے برِ صغیر میں انگریز دور میں بھی کیا کہ یہاں پر جب ایک متحدہ نظام ختم ہو گیا تو پھر یہاں کی تمام ریاستیں ایک دوسرے سے الجھنے لگ گئیں۔ تو اگر دنیا کی یہ حالت ہے تو اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر بھی یہی کچھ حالت وہاں پر ہوتی، جس کی اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی گئی کہ یہ سارے خدا اپنی اپنی تخلیق لے کر ایک طرف ہو جاتے، الگ الگ ہو جاتے، اور پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ تو اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء کی ایک آیت میں یہ بات کی گئی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں بہت سے خدا ہوتے تو پھر یہاں پر فساد پیدا ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کے مقابلے پر کوئی ایک ایسی قوت نہیں ہے جو اس طرح کی ہو یا اس کے حکم سے باہر ہو۔ اس کائنات کی تمام چیزیں اس کے حکم سے ہیں اور کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ وہ ان سب میں خاص، ان سب میں نرالا، اور جس طرح کی یہ سوچ عام ذہن سوچتے ہیں وہ ان سے پاک ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔